الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی آپ سے معذرت، مجھے اس وقت تک سے احساس ہو رہا ہے آپ کو، میں نے ایسے کہا نا بیٹھے نہیں، تو آپ نے فیل تو نہیں کیا نا؟ جزاک اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الذي انشأكم في الارض واليه ترجعون۔ کیا آیت ہے بھائی؟ هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون۔ سورہ ملک کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، ان آیات پر تو نہیں، پورے سورہ ملک پر۔ پچھلے درس میں جو صورت تھی، اس سے پہلے والی آیت تھی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا وہ شخص جو ایک سیدھے راستے کو دیکھ کر اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہو، اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جو راستہ بھی الٹا ہو اور چل بھی سر کے بل رہا ہو، یعنی چلنے کا انداز بھی الٹا اور راستہ بھی الٹا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ بولو بھائی کون سا، تو ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ غلط راستے پہ بھی جا رہے ہیں اور چل بھی الٹے رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا سیدھے راستے کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا نا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا، انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے۔ دیکھیں یہاں کیا فرمایا، قل هو الذی، قل ہے نا شروع میں، قل هو الذی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے۔ تو یہ قل کیوں کہا، کہہ دیجئے ان سے، ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے، مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے۔ تو مشرکین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ ڈاروین جیسے بیوقوف وہ بھی نہیں تھے، پرلے درجے کے بیوقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا، خود سے بھی نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنایا ہے، خود یہ کام نہیں ہو سکتا، خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا، میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
کہیں تالاب ہو نا, بڑا گڑھا کھودیں, اس میں پانی رکھ دیں, کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں. اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی, پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا, تو اس میں کون سی عجیب بات ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے, کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے, اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے. وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے, بھئی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے. تو یہ دلیل, یہ تو دعویٰ ہے. پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں, یہی تو دعویٰ ہے. یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں, مچھلیاں کہاں سے آ گئیں, حیات کہاں سے آ گئی, زندگی کہاں سے آ گئی. یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے, آپ کی نہیں بنتی وہ. یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں, اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے, سر دیواروں سے مارتے رہو یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات, یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں, خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی, کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق ہے, کوئی انڈے رہ جاتے ہیں, یہ کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے, ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے, اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات. قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. صرف ایک پانی ہے, جہاں پانی وہاں حیات. کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو. پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے, پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. او بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا, وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے, وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی, تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں. تو اس گھٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گھٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا, نہ اس میں آم نظر آئے گا, نہ پتے نظر آئیں گے, نہ شاخیں نظر آئیں گی, لیکن سارا سیٹ اپ اس گھٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا. اور 3 چیزیں چاہیے اس کو, مٹی, گوبر, پانی. کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو, وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی. تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی, گھٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کام فالق الحب, اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی ہیں اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے. اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے, پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے, اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے, مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین. وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, بھی میں باہر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی, اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے, کچھ ڈالا گیا ہے. پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے, جڑیں اس کی زمین کے اندر
پھیلتی رہتی ہیں پھیلتی رہتی ہیں پھیلتی رہتی ہیں، اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں. یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کرتے ہیں. کیا درخت کو خود بخود یہ پتہ ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گٹلی کو پتہ تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے. اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتہ ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو، اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر اس سے آم پیدا ہوں گے، پہلے کیری پیدا ہوگی، اس کا اچار بنے گا، پھر آم پیدا ہوگا، اس کو لوگ کھائیں گے، چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے، اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے، اور ملک شیک بنے گا، اس سے تجارت ہوگی. مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے. مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ، وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں، اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا. وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کی شادی ہو گئی، اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل. اب وہ پھل جناب دھوپ مٹی پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں، پھر وہ لنگڑا آم، یہ چونسا آم، یہ دسہری آم، اور یہ پپیتے جیسا آم، اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم. اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا، یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا، یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں، یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا، یوں کیا تو یہ نکل آیا، آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ انڈا. یہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی؟ وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان، اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو، مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں، کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو، ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب وہ آپ کو سمجھا رہے کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا، تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا تو گلوکوز بنا، پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو معدے نے یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی، لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں، اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ، تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل. یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا، ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو تجربہ کر کے کئی کو مار چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں، یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے. تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا، یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا، تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا نوٹ کر کے، پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہیں. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں، حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کبھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے، حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن علاج کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے، صدیوں کے تجربے ہیں نا، مشاہدات، تجربے.
تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے ہیں نا اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں, کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد اور ماموں زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو, ٹھیک ہے نا. نہ خالہ پریشان ہو, نہ ماموں پریشان ہو, نہ پھوپھی پریشان ہو, نہ چاچا تایا پریشان ہو. تو یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے, اس طرح بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات عماتک, وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں, وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں, وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بلا کہیں, بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں, ہوگی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے, بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے, 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے, جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے, جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا, وہاں بہت بڑا جنگل ہے, ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, شیر, چیتے, لومڑی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں قدرت کی طرف سے, ایک یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کو پتہ تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ جھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکنے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے, اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں. ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور, ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور وہاں جا کے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہے وہاں بھی موجود ہیں, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ.
کینگرو بہت مشہور ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم, کیا ہے فارونی الذین, فارونی الذین, چھوڑو یار, ہذا خلق اللہ فارونی الذین, سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا. ہاں, فارونی ماذا خلق الذین من دونہم, اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے, میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی, روبوٹ بنا لیا, گاڑی بنا لی, بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ, انڈس کرولا لے کر آؤ, صحیح ہے, سویک لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اور روبوٹ لے کر آؤ, خلائی سیارے لے کر آؤ, ہوائی جہاز لے کر آؤ, اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں, خود ہی جہاز بھی, اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم, تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دی ہے نا, ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ, دانا کھاؤ, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے, بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے, زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشأکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع, اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں, اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا. یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصار, یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو, خود سے دیکھتی ہو. انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے. تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. والابصار والافئدہ, اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں اور جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں کئی سال گزر جاتے ہیں, ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے, دھڑکتا ہے. پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے, کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور, دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو, جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی 80 والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے. اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک باریک, جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ, وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے, ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے, بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے, ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترچھا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہاں والی توڑی ہو گئی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا, ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے. اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں, بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے, جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا, اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے، مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا، مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے، مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں، مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے۔ یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے۔ پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے زمین میں پھیلا بھی دیا اور اب دوبارہ جمع بھی کر دے گا۔ یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے۔ پوری زمین انسان کے لیے بنی نا، تو پھر اللہ نے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا انسان۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جہاں آئے تھے، اگر وہیں رہتے رہتے تو ایک اتنا بڑا ملک آباد ہو چکا ہوتا، نہ ہمیں سفر کا مزہ آتا، نہ تجارتیں ہوتی۔ اللہ نے زمین میں آدم کی اولاد کو پھیلا دیا۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے ایک چیز یاد آتی ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا۔ قرآن میں جہاں بھی آدم حوا کا ذکر ہے، وہاں یہ آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ پھیلانے کا ذکر آتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں نا، ان کو گھر سے دفع کرو، بولو پھیلو، یہاں نہ ٹنگ کے بیٹھو، سمجھ رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ ابھی میرا کلپ گیا ہے، اس پہ بھی کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، زیادہ تر کے تو پازیٹیو ہی آئے ہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے نا، شادی سے تو اس کو مت روکو، آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں، آپ کو حق نہیں۔ وہ بولو بہو اس گھر میں نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جب شادی کی عمر ہوئی، میرے ابا نے کہا بہو اس گھر میں قدم، الگ گھر، بہو وہاں، کیونکہ ٹینشنیں پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مزید بہو کی ٹینشن بولو نا بھائی مت پالو، اور بہو کو ساس کی ٹینشن بولنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں سن رہا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا۔ اتنے گھر کے گھریلو پیچیدہ مسائل ہیں، اتنی جنگیں ہیں، اس قدر عذاب، غیبتیں، اور آخر میں لڑکے علیحدہ ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو والدین کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ بچہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چپکا رہے، یہ رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوتا۔ آدم اور حوا سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بیٹے ابا سے چمٹے رہتے، بیٹیاں اماں سے، ایسا ہی ہوتا نا۔ پھر اس وقت جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ پھر وہ وہیں چمٹے رہتے، پھر ان کے بچے اپنے ابا اماں سے چمٹے رہتے، پھر ان کے اولادیں اپنے ابا اماں سے۔ تو مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کہاں زمین پہ قدم رکھا، لوگ کہتے ہیں جدہ میں رکھا، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے، دادی، جدہ دادی کو کہتے ہیں نا عربی میں۔ تو اگر جدہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا تھا، تو آج سب کہاں ہوتے؟ جدہ میں۔ ہم سب کا وطن کیا ہوتا؟ جدہ۔ اور وہیں گھر پھیلتے 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 ایک سعودی عرب بہت بڑا ملک بن چکا ہوتا۔ سعودی عرب کے ریگستان اتنے ہیں کہ وہاں ساری دنیا آ سکتی ہے، ابھی بھی جتنی آبادی ہے نا سب آ سکتے ہیں وہاں، کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو شادی کا سیٹ اپ رکھا ہی اس لیے کہ پھیلو، فلیٹوں میں ٹنگے ہوئے ہیں، وہ منجلا بیٹا ہے، وہ اس کا فلیٹ ہے، وہ اوپر والے فلیٹ میں ٹنگا ہوا ہے، کھڑکیوں سے گر رہے ہیں بچے ہیں ایک کمبل میں گھسیڑا ہوا ہے 10 کو۔ تو بھائی تھوڑا اب نکلو باہر یار، تھوڑا اسکیم 33 میں سستا مکان لے لو، ادھر نکل لو، تھوڑا سا ہوادار گھر ہو، بڑا ہو، کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کراچی پہنچنے میں، اور ویسے بھی جب ادھر آبادی بنے گی تو وہ خود کراچی بن جائے گا۔ بھائی جہاں آبادی ہوتی ہے وسائل سارے خود بخود جب کراچی بنا تھا، پہلی دفعہ جب بنا تھا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھیں، یہ تو جب آبادی بڑی ہے تو سب چیزیں خود بخود آگے۔ دیکھو ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، آبادی ہوتی ہے، ساری سہولتیں، کلینک بھی خود ہی بن جاتی ہے، پانی والے بھی، جوس والے بھی، مچھروں کے اسپرے بھی بک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز پہنچ جائے گی خود بخود۔ تو اس لیے آبادی کو پھیلانا چاہیے، پھیلاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں میرا جگر کا ٹکڑا میرے ساتھ چمٹا رہے،
اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے تجھے, ماں کہتی ہے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے. تو اس کو بولا اماں آپ بھی تو ابا سے الگ ہوئی تھی نا, کیا ابا نے آپ کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا تھا؟ تو آپ ابا کے ساتھ ہی رہتی, میاں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نیچرل ہے. ہاں الگ ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کو پوچھے نہیں, ان سے ملاقاتیں نہ کرے, خیر خیریت نہ پوچھے, یہ ایک الگ بات ہے. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا فائدہ مند ضرور ہے, مگر اس کے لیے جس قسم کا دل اور گردہ چاہیے, آج کل مارکیٹ میں ایسے دل گردے والے لوگ شارٹ ہیں. میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں سب اکٹھے رہتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, بڑی محبتیں ہیں, لیکن وہ انگلیوں پہ گلے جا سکتے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو قانون چند چار لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنتا, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. اکثریت یہی ہے کہ پہلے سے بھائی تو, اور جب سوچا کرو بچہ الگ ہو رہا ہے تو بولو جب مر جائیں گے تو بھی الگ ہی ہو جائے گا. سکون سے الگ رہے, دل جڑے رہیں, یہ زیادہ اچھا ہے. اور قریب رہ کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف رہیں, یہ برا ہے. معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں. جب شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کا بل کون بھرے گا, گیس کا بل کون بھرے گا, اسی پہ کئی مہینے پڑھنے چلتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں پہ خرچ کیا. جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی نا, حضرت فرمایا اب گیس بجلی کا بل تم خود دو گے, اپنا میٹر لگاؤ الگ سے. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی, اب کیا پتہ چلا بہو کتنی استری استعمال, وہ بٹن دبا کے بھول گئی ہے, وہ استری کا بٹن دبایا بھول گئی, اب وہ سارا بل کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ سسر صاحب کے. سسر صاحب اگر بہو کو ڈانٹ لگائیں تو پھڈا کہ کیا آپ نہیں بھولے کبھی, اور ڈانٹ نہیں لگائیں تو دوبارہ بھولے گی. وہ اپنی جیب سے تو پیسے بھر نہیں رہی بل کے, وہ کیا خیال ہے؟ تو معاملات میں کلیئر رہنا ضروری ہے, صاف رہنا ضروری. بھائی جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہمارے خرچے پہ تھے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اسی گھر میں رہ رہے ہو, تمہارے پاس الگ گھر کی جگہ نہیں ہے, میٹر سب میٹر لگے گا, میٹر الگ لگا لو تاکہ ہمارا میٹر صحیح چلتا رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے شیخ حضرت ایسے سخی تھے, 1500 روپے 1993 کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے اپنی ارننگ میں سے گھر میں رکھتے, باقی سب صدقہ, ایک دھیلا نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. اور صدقہ اتنا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی ارننگ زمینوں کی آ رہی ہے سب فی سبیل اللہ. اتنا بڑا دل. اب کوئی ایسے صاحب دل کو دیکھے کہ بیٹے سے بھی بل کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تو سمجھے گا یہ تو کنجوس ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو یہ سمجھے گا یار اتنے کنجوس کو اس کا سب میٹر لگا دیا. بھائی کنجوس نہیں ہے, دل صاف رہیں. معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو دل کیا ہوں گے؟ ٹیڑھے ہو جائیں گے. دل صاف رہیں گے. بیٹا بیگم تمہاری, بچے تمہارے, ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن معاملات صاف ہونا ضروری ہے. ویسے خرچ کر دیں, چلو بیٹا آج یہ آپ یہ لو چھاؤ, یہ پیسے لو, جاؤ بیگم کے ساتھ پیزا کھا کے آؤ باہر جاؤ. ویسے خرچ کریں, وہ پھر بیٹا احسان بھی مانے گا کہ دیکھو میرے ابا نے آج مجھے عیدی دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ مانے گا ہی نہیں. تو معاملات بالکل ایسے صاف کلیئر ہونے چاہیے, اس سے انسان تمیز سے زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرأکم فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی, اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں, انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا, تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا, ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں, اب تو اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا, ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے, مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں, وہ بالکل بھول جاتا. بالکل واقعی آپ یعنی
اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں, کچھ نہیں پتہ چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں, گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار, اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی, آگے کیونکہ غیر قانونی, اب خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ, کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے, سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے, ایک بندہ ملا اسے دور, بھاگا گیا, بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا, میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے, تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن, ستاروں کا علم جانتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے, یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے, سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا, اور پھر ان کی ڈائریکشن, اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں, اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکیں. جو لوگ پہلی دفعہ مری, کاغان, مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے, جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا, یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے, کوئی گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, کسی بھی چیز کے چلنے کا, یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ, جیسے وہ K2 کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے, اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے ہے, تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو, اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی, اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں, اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں, کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے, ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گے. تبھی یہ جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے, UK کے, امریکہ کے, وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی اسپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم, یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے, وہ کہتے ہیں پیداوار کی اسپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے, وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں, کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا, میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ YouTube پہ سرچ کریں نا, گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں, 4 گملے ادھر لٹکا دیے, 2 ادھر لٹکا دیے, 4 ادھر لٹکا دیے, ان سے بیلیں جا رہی ہیں, ان سے پودے اگ رہے ہیں, اسی میں اتنے کریلے, اتنی بھنڈیاں, اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض, اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں, اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم, نا 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 نا, ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے, اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گھٹلی سے آم بنایا, آم میں پھر گھٹلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو, اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری ہے, پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو, یہ تمہیں کھلائے گی بھی, آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا, ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے ہم لوگ. کہتے ہیں اس کو زیادہ ہی پھیل گیا بھائی تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو, ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا, جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا.
وحشرناہم کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا, صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں, شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا, کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا, اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج مستی کر کے مر جاؤ, تو یہ سارا سیٹ اپ وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ یہ چاہتا تھا اپنی قدرت دکھائے, تو بھائی کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ کی طاقت پر یقین لائیں گے, تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کچھ مانیں گے, کچھ اللہ کو مان کے چلیں گے اور کچھ اللہ کی مخالفت کریں گے. اچھا پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس کچھ بھی نہیں, پھر مر کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا جس میں رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ کے سامنے پرچہ آیا, ایگزامینر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فزکس کا پرچہ ہے جس کے لیے آپ پورے سال تیاری کرتے رہے ہیں اور آج اسی کا ڈیٹ اناؤنس کی تھی, یہ پیپر ہے, آپ نے اس کو حل کرنا ہے, دلائل سے ثابت کر دیا. اب ثابت ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہو پھر کیا کروں؟ کہ بھائی اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیپر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے اہل ہیں, اب آپ اس کو حل کریں. آپ کہتے ہیں حل کروں گا تو کیا ہوگا, اور نہیں حل کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا, اور نہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کہتا ہے حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے, حل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. پاس ہو کے کیا ملے گا, فیل ہو کے کیا ملے گا؟ کہنے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ اس پیپر کا جہاز بناؤ گے پھونک مار کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے کہ اس پیپر حل کرنے سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا, لیکن اس کا جہاز بنا کے پھونک مار کے اڑانے سے پھر بھی تھوڑی سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے. بھائی کیسے سمجھاؤں یار, کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو گورا کر رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں گورے, جیپنیز بڑے اچھے, فرانسیسی بڑے اچھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں, کائنات پہ ریسرچ تو بہت کر رہے ہیں, اس ریسرچ کا رزلٹ نکل کے خالق تک پہنچیں, یہ تکلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں, بڑی عجیب, اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے نوری سال. روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے, تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے, مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی. وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے, سفر ہی کر رہی ہے, وہ قصر نمازیں ہی ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی کائنات. اور چلو حجم زیادہ ہوتا, اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا, تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا, بڑا سا پہاڑ, اندر سسٹم نہیں. سسٹم اتنا پیچیدہ, 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے, اور آگ کا گولا ہے, جل رہا ہے. اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو, چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب, اتنا ایندھن جل رہا ہے. اور یہ ایک سورج, اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں, سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. ایسا آگ برس رہی ہے ان میں, کہاں سے جل رہا ہے, یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اتنے, اور ہوا میں گھوم رہے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھا, اس پہ کچھ ریسرچ تو میں نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی کافی دلچسپ, کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا, کہ یہ کہکشاں پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں, کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں. کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا, قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتہ چلا بھائی زمین سورج کے گرد, اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتہ چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ گراریاں نہیں ہوتی ہیں, ایک گراری سے دوسری گراری, پورا سسٹم ہے.
اور ایسا مقناطیسی نظام ہے, ایسا بیلنس ہے, للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا, ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح. اچھا وہ ایک دن وہ ماہر ارضیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیولوجسٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے, جو ارضیات کے ماہر ہوتے ہیں, جیولوجسٹ. کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا ان کا خون نکالتا ہوں, یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ زمین کو آپ میں نے کہا ایک دن ہم نے زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے. ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا, انہوں نے نہیں نکلیں گے, نہیں نکلیں گے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا, تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا. نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے, اوپر کون چڑھے گا؟ جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں, اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا. وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی, رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے. یعنی زمین کا جو مرکز ہے, زمین اوپر سے گھوم رہی ہے, وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح. اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے, پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے. ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی. یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے, توڑ توڑ کے چھوٹا کیا, دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے, نیوکلیس ہے, اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے. اس پہ بھی چارج ہے, وہ بھی زندہ ہے, حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں. اس پہ بھی چارج ہے. انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, اس نے سامنے والے کو پش کیا, وہ ہے نا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا, تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے, میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں. تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ, وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے, بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کہہ رہا ہے برداشت نہیں کر سکتا, آگے پاس کر دوں گا میں. ٹھیک ہے, وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا, تو آگے والے کو پاس کرتا ہے, وہ آگے کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے. وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی, پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں, اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں, کچھ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار. بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون. قرآن کہہ رہا ہے جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا. ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے, بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر دی. یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتہ چلا میرے بھائی
کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. جو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا, سنتا, دیکھتا, حرکت کرتا, ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں, ہم تو صبح آفس جاتے ہیں, 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں, ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی, انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے, گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو, کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو, یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی ٹھیک, انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے, اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں, چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے. تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے, کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے, ورنہ لوگ کہاں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ گردن یوں یوں ہلانا شروع کر دیں, حرکت میں سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. جو سوچتے نہیں ہیں نا, دماغی کام نہیں کرتے, دماغ ان کا تبھی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں, کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کی صحت کا. پاگل ہو جاتے ہیں وہ, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. کم سویا کرو, جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو, ورنہ وہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئیں کہ جو ضروری نیند ہے وہ بھی نہ ہو, وہ تو پھر بالکل ہی تباہی ہے, وہ تو اور زیادہ نقصان ہے. تو نہ دماغ استعمال ہو رہا ہے, نہ زبان استعمال ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے. اچھا دیکھو, جو خطیب ہوتے ہیں نا ان میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, بولنے کی طاقت بڑھ جاتی گھنٹوں گھنٹوں. ابھی میرا 2 گھنٹے کا بیان ہوا جمعے کا, تو کسی نے کہا کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے, نیچے کسی کے کمنٹس تھے, تو جمعے میں ماشاءاللہ 2 گھنٹے یہ ہال بھرا ہوا تھا نا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس والے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی ہر چیز کو نیگیٹو, وہ یہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اسٹیمنا دیکھو 2 گھنٹے سے بول رہے ہیں. لیکن جس کو منفی سوچ ہے نا وہ کہے گا کہ یہ شو مارنے کے لیے بس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, سامنے بندہ کوئی بھی نہیں. تو چلنے سے چلنے کی طاقت بڑھے گی, تو حرکت میں رکھو گے اپنے آپ کو تو برکت رہے گی. کینسر کے اسپیشلسٹ کا ملفوظ دوبارہ سنا دوں, انہوں نے کہا جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کھا رہا ہے اس کھائے ہوئے کو اتنا خرچ نہیں کر رہا. بھائی BLY 520 گاڑی ہے ایکوا, یہ ہٹا دیں, ٹینکر کو گزرنا ہے, ٹینک کو تو نہیں گزرنا نا. ایکوا کار ہے کسی کی, آپ کی ماشاء اللہ. تو ہلتے رہو, ٹھیک ہے نا, سوچتے رہو, سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی. ایکسرسائز کرو, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, یہاں کہاں سے آ گئی یہ جو بات, یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں, اس کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا, تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کہتے ہیں سب کو سمیٹ کر اپنے پاس لے آؤں گا, کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بیان یہیں ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا محرم کے حوالے سے کچھ بات دوبارہ کر لوں, جمعے کے بیان میں کی تھی, اور پھر یہ سوال کا جواب دے دوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں,
یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں. جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں, اپنے عمل کو درست کریں. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, معاہدوں کی پابندی کرو. اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو, رشتہ داروں کو پیسے دو. والیتامى, یتیموں کو کھلاؤ, یتیموں پہ خرچ کرو. والمساکین, مسکینوں کو کھلاؤ. وابن السبیل, مسافروں پر خرچ کرو. الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا, تو الو بناؤ اس کو, ایسا نہیں, مسافروں کا خیال کرو. تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو, اور نماز بھی قائم کرو, اور زکوٰۃ الگ سے دو. اور والصابرین فی البأساء والضراء, کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو, چاہے وہ مالی پریشانی ہو, فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی. وحین البأس, اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو. اولئک الذین صدقوا, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں. ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک, یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا, مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہو آپ روئے, تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی, ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت
وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں, پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں.
تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میں نہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو, تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں, میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے ہیں, یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو, ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, او بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک پورا ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک
میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے, تو یہ ان کا کام ہے. آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے, اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. پہلے تو بھائی شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں, آپ داڑھی پر بیان زیادہ کیا کریں. بھائی داڑھی رکھ لیا کرو, ثواب ملے گا. ضروری ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی کاٹنا گناہ ہے. ہم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی مخلوط دعوت ہو, یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں اس میں, اور نہ جانے سے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں تو سلام کر کے واپس آ جانا چاہیے. غلط سنا ہے, سلام کرنے جائیں گے تو پکڑ کے بٹھا لیں گے آپ کو, وہ واپس آنا آسان تھوڑی ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں, لیکن مجھے 2 ہفتے ہو گئے آپ کو واٹس ایپ کیے ہوئے کوئی جواب نہیں آیا. بھائی جان 2 سال بھی ہو جائیں گے تو جواب نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے کوئی نہیں کہا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں. بعض میسیجز پڑھ لیتا ہوں ایسے یوں کر کے. میرے پاس جو واٹس ایپ پہ میسج جمع ہوئے ہیں 20-30 ہزار میسیجز ہیں جو ڈیلیٹ کرنے کے بعد, ورنہ 2-3 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہوتے. تو وہ میں ڈیلیٹ, میرے لیے اس کو پڑھنا ناممکن ہے. کالیں ریسیو کرنا ناممکن ہے, صبح سے لے کے رات تک کالز پہ کالز چڑھی ہوئی ہوتی ہے. واٹس ایپ کے میسج بھی ایسے ہی ہیں, جس کو جو ملتا ہے اٹھا کے مجھے واٹس ایپ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے میں اپنا نمبر بھی ہر ایک کو دے دیتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بھی نمبر مانگے اس کو دے دیتے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں. میں نے کہا تھکوں جب میں کال ریسیو بھی تو کروں. تو اب ساری دنیا کے پاس گیا ہے, اس کے پاس چلا گیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہوگا. میں نے ایک نظام بنا دیا ہے, عثمان بھائی کا نمبر دے دیا ہے جو ایڈمن ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, شارٹ ہیں. تو کہ کوئی خاص بات ہو, کوئی ایمرجنسی ہو تو ان سے رابطہ کریں, وہ مجھے بتائیں گے بھائی یہ بندہ خامخواہ میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس کا واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسئلہ ہے. تو پھر میں ملاقات کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں, کال کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں. تو اس کو ایک فلٹر کیا ہے ہم نے اس طریقے سے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملاقات جب بھی کسی سے کریں, میں تو خود ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایک پروسیس ہے اس کے تحت گزار کے کہ بھئی اس طرح سے ملاقات کریں گے تو میں کر لوں گا. وہ وہی ہے کہ عثمان سے رابطہ کریں, وہ پھر مجھے رابطہ کر کے بتائیں گے یہ بندہ ہے اس مقصد کے لیے ملنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ جب آ جاتے ہیں نا کوئی بغیر اطلاع کے ملنے کے لیے, تو جو مجھے ٹینشن ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں, وہ میں چہرے پہ لا نہیں سکتا.
کیونکہ سامنے والا کہے گا مفتی صاحب بد اخلاق ہو گئے ہیں, ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں. تو جو اندر سے مجھے پھٹ رہا ہوتا ہوں نا وہ میں ہی جانتا ہوں. کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے نا, آپ کوئی کام سے جا رہے ہو اور ایک دم بندہ آگے کھڑا ہو جائے, تو کسی کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو تو برداشت کر لے گا, ہر وقت یہی جب ہوتا رہے گا تو وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. وہ جب کوئی بندہ ملنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج سارا دن میں پہلا آدمی ہوں جو مفتی صاحب سے مل رہا ہوں, لہذا 5 منٹ تو بیٹھیں. او بھائی تم 20ویں آدمی ہو جو مل رہے ہو, تو آپ بتاؤ اگر میں سارا دن ملتا ہی رہوں اور سب کے دکھڑے سنتا رہوں سارا دن, تو میں مروں گا کہ نہیں مروں گا؟ اور میرے دنیا میں اور بھی تو کام ہیں. دیکھو علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے واعظ و نصیحت ہی کرنی ہے, صرف تبلیغ ان کا کام ہوتا ہے, لوگوں کو جا کے, جیسے تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان کا تو کام ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. وہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے پاس تو جتنا رش ہوگا وہ خوش ہوں گے. اس لیے نہیں کہ وہ ان کی عزت ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ تو دین کو پھیلا رہے ہیں, تو کہنے بھائی جتنی پبلک آئے گی اتنا خوش ہوتے ہیں. تو وہ کبھی نہیں تھکتے ان چیزوں سے, بلکہ وہ جب تھکیں گے جب کوئی ملنے کے لیے نہ آ رہا ہو, کیونکہ وہ پھر ان کا وقت ضائع ہوگا. یہ بھی دین کے کام کا ایک طریقہ ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جن کے کچھ علمی کام بھی ہوتے ہیں, ریسرچ کے, تحقیق کے, فتاویٰ کے, مدرسے میں تدریس بھی ہے, اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے, رات کو اسٹڈی کر کے طالب علم کو وہ کتاب پڑھانی ہے. اس کو میرے بھائی اپنی اسٹڈی کے لیے, اپنے مطالعے کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بتاؤ نا بھائی جان. کیونکہ علمی ترقی رک جاتی ہے انسان کی. جو عالم صرف لوگوں میں ہی گھلا ملا رہے نا سارا دن. ہمارے استاذ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ علم ایک جگہ نہیں رکتا, اگر بڑھ نہیں رہا نا تو پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بھائی جان کیا ہو گیا؟ علم اگر اوپر نہیں جا رہا, جیسے ایمان, تبلیغ والے کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی, ایک جگہ نہیں رہتا. وقت لگاتے رہو گے تو بڑھتا رہے گا, نہیں لگاؤ گے تو رکے گا نہیں, پیچھے ریورس. ایسا ہوتا ہے نا, یا تو اچھے بنتے رہو گے یا برے, درمیان میں نہیں ٹکتا انسان. تو علم کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر علماء درس و تدریس میں, کتابوں میں, فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں تو ان کا علم بڑھتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اور پبلک کو اس سے لائنیں ملتی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کنویں میں پانی آتا ہے, پھر یہاں سے لائنیں نکلتی ہیں, سب اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور اگر علمی کام بالکل علماء چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں, تبلیغ میں تو ایسے علماء لگے جنہوں نے علم کی ایک حد تک حاصل کیا نا, وہ تو ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دیا. ہم تو اس اسٹیج تک نہیں پہنچے بھائی, ہم تو ابھی اپنے یعنی وہ مدارج طے کر رہے ہیں. میں تو ایک بیان میں کہا نا, میں تو خود داماد بننے کی عمر ہے ابھی. پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا بھائی کیا ہو گیا تو وہ میں فضائل بیان کر رہا تھا, داماد ایسے, تو میں نے کہا ابھی تو ہماری اپنی عمر ہے داماد بننے کی, تو ابھی تو ہماری خود سیکھنے کی عمر ہے. تو انسان پڑھتا رہتا ہے, ریسرچ کرتا رہتا ہے, تحقیق کرتا رہتا ہے, تو بڑھتا رہتا ہے آگے. پھر تبلیغ میں بھی جو علماء ہیں وہ بھی ایسے فارغ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. جو علماء ہیں نا وہ بھی درس و تدریس کے لیے وقت نکالتے ہیں, وہ بھی اتنا کھلا کھاتا نہیں. ہاں عوام میں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں تو وہ عوام میں زیادہ وقت دیتے ہیں, لیکن پیچھے سے وہ بھی کوئی ایسا سپلائی لائن کھلی رکھتے ہیں کہ علم آتا رہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ بند کر دیں گے تو بالکل فارغ. خطیب لوگ اکثر فارغ ہوتے ہیں علم سے, جو بس تقریریں کرتے رہیں, کوئی مطالعہ نہ ہو, کوئی ٹیچنگ نہ ہو, مدرسے میں ریسرچ کا کام نہ ہو, تو کچھ وقت کے بعد کیا ہو جاتے ہیں وہ فارغ. تو کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو عوام کو وقت زیادہ دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ, میرے تو جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں بھائی میں, مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, ان میں بات کرنی ہوتی ہے, ان کو سبق پڑھانا پڑتا ہے, تو وہ بغیر اسٹڈی کے, بغیر مطالعے کے نہیں چلتا. وہ علمی باتیں ہوتی ہیں, وہ بالکل یہاں سے ہٹ کے الگ. آپ میرے کبھی اصول فقہ پہ لیکچر سن لیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مولانا طارق مسعود صاحب ہے. وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی ساری چیزیں. تو پھر اس کے علاوہ علمی تحقیقی کاموں کے علاوہ, ایک تو وہ علمی کتابی مشہور آدمی ہے نا, وہ والا علمی کتابی نہیں ہے ہم.
باقاعدہ علمی کتابی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ گھر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کو ایک سب بچوں کا اکلوتا ابا ہوں میں, 13 بچوں کا, تو ان کو بھی کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر میں بیگمات بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کے ان بچوں کو ایسی کی تیسی, تمہاری وہ فلانا ملنے آیا ہے, اس کے چاچا کا مسئلہ ہے, اس کی اماں بھاگ گئی, اس کی بیگم قابو میں نہیں آ رہی, اس کو فلانا ہو گیا, اس کے یہ مسئلہ ہے, اس کو کاروبار ڈوب گیا اس کا, اور اس کی شادی نہیں ہو رہی, ہم بیٹھ گئے جی آؤ جی جس کی نہیں ہو رہی اس کی میں کراؤں گا, جس کی ہو کے پچھتا رہا ہے اس کو الگ کرواؤں گا. تو ہمارے گھر والے اور بچے یہ کہاں جائیں گے بھائی؟ یہ بولیں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی, بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے, کچھ ایکسرسائز کے لیے آدمی, ورنہ تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا. یہاں ایک مفتی صاحب کی توند نکلی ہوئی ہوگی, یہاں سے مفتی صاحب آئیں گے, توند پہلے پہنچے گی, مفتی صاحب تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں. ایسا ہی ہو جاتا ہے نا. تھوڑی ایکسرسائز بھی کرنی ہے, کچھ بھاگم دوڑم بھی کرنا ہے, کچھ دماغی تفریح کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے, گھومنے پھرنے کے لیے, تو وہ بھی ضروری ہے بھائی. تو نارمل آدمی جب تک رہتا ہے نا تو بیان بھی صحیح کرتا ہے. میں نے بعض لوگ دیکھے 24 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں, علم بہت ہے ان کے پاس, لیکن اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب ان کو پتہ ہی نہیں اس میں سے کون سی چیز عوام کے سامنے بیان کرنے کی ہے, کون سی چیز بیان کرنے کی نہیں. وہ سب بتا دیتے ہیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے ہیں. ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کو بیان کرنے کا انداز وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کون سی چیز کس طرح سے پیش کرنی, اس کے لیے جب تک آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دماغ کا فریش ہونا, پبلک کا پتہ ہونا ضروری ہے کدھر کو جا رہی ہے. بعض حضرات کو پتہ ہی نہیں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک کو ضرورت کس چیز کی ہے. وہ بیٹھ کے ایسے موضوعات چھیڑ رہے ہیں جو پبلک کے کرنے کے نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آسمان سے اوپر کی بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یار, یہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے دوست احباب بھی, ان کے ساتھ ہماری الیکس سلیکٹ بھی ہوتی ہے, ابے تبے بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ یہیں کے دوست ہیں, یہی آپ لوگ جیسے ہی ہیں. وہ ان میں کچھ علماء بھی ہیں, کچھ غیر عالم بھی ہیں, تو انسان اپڈیٹ رہتا ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو یہ ساری چیزیں جس آدمی کے پاس ہوں گی, وہ دھرنا مار کے بس ملاقاتوں کے لیے بیٹھ جائے تو میرے بھائی وہ مر جائے گا. تو اس لیے ملاقات کی ایک ترتیب بنائی ہے میں نے. میں نہیں کہتا ملاقات نہ کریں, آپ کی ملاقات کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تجربے اپنے شیئر کرتے ہیں, معلومات. جو عالم لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پبلک کی مسائل کیا ہیں, پبلک کے دکھڑے کیا ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ملنا جلنا یہ فائدہ مند ہے. میں رشتہ داروں سے بھی ملتا ہوں جو ملاقاتی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں جس کو ملاقات کا ٹائم دوں پھر اس کو ٹرخاتا نہیں ہوں میں کہ نکلو, ایسا نہیں کرتا میں. ٹائم نہیں ہوگا لیکن جب ٹائم دوں گا تو پھر میں تمیز سے بیٹھ کے بات سنتا ہوں آرام سے, پھر جلد بازی نہیں کرتا. اس لیے کہ یا تو ٹائم نہیں دو تو پھر تمیز سے ملو کسی سے. تو میں بڑے آرام سے ملتا ہوں, چاہے وہ رکشے والا ہو, گنے کے جوس والا ہو, چپل سینے والا ہو, یا کوئی بریگیڈیئر ہو, یا کوئی بہت 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو. یا تو ٹائم نہیں دیتا ہوں تو پھر تمیز سے. اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ میں اس کو دوں, جو اس کے پاس ہے وہ. میں گنے کے جوس والے کو بھی نچوڑتا ہوں, اس سے بھی معلومات لیتا ہوں. میرے سے کوئی گنے کا جوس والا بھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا کام ہے؟ گنے کا جوس. میں نے کہا گنے کے بارے میں رپورٹ تو بتاؤ یار, یہ جو آج کل گنا مل رہا ہے مارکیٹ میں یہ خالص ہے یا نہیں. میں نے کہا دیکھ میں تیرا کسٹمر نہیں ہوں, مجھے الو نہیں بنانا, ٹھیک ہے نا. آپ صدر میں گنے کی دکان ہے آپ کی, میں یہاں ہوں, تو صحیح بتاؤ یہ جو گنے کا جوس بک رہا ہے یہ خالص ہے؟ اس نے کہا خالص نہیں ہے. دیکھو کیسی اچھی, مجھے اس سے ملاقات ہوئی تو یہ معلومات ہوئی نا. کہہ رہے صاحب خالص نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہرے کلر, کہہ رہے کلر ڈلتا ہے. میں نے کہا اتنا میٹھا, کہہ رہے سکرین ڈلتی ہے. میں نے کہا آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف مکھیاں ڈلتی ہیں, آج تک ہم یہ سمجھتے رہے صرف اس میں مکھیوں کی, بیٹوں کی اور خود مکھیوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. آج پتہ چلا اس میں سکرین بھی ڈالی جا رہی ہے اور کلر بھی ڈالا جا رہا ہے. تو کوئی کمپنی کا مینیجر آ جائے, اس سے معلومات کہ بھائی ٹومیٹو کیچپ میں ٹومیٹو بھی ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا, سچی مچھی سے بتاؤ بھائی. تو کہتے ہیں پیپر پہ ٹومیٹو لکھ کے گھما دیتے ہیں اندر. انہوں نے نہیں کہا, ایک مثال دے رہا ہوں. حلیم میں ہے آج کل وہ نہیں,
وہ انڈیا جب یہ ہم نے ان کے 2 پائلٹ گرائے نا, 2 جہاز گرائے, تو انڈیا کے نیوز چینل میں خبر آئی تھی کہ ہم پاکستان میں ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے بہت آتا ہے, وہ بڑے دھڑلے سے ہم ٹماٹر بند کر دیں گے پاکستانیوں کا. ابے تم کیا, تمہارے جہاز گر رہے ہیں, تم ٹماٹر کی باتیں کر رہے ہو یار بیٹھ کے, لوگوں میں خود اپنا مذاق اڑا رہے ہو. تمہاری مینٹل اپروچ کیا ہے؟ کہہ رہے ہم پاکستانیوں کا ٹماٹر بند, اور پاکستانی قوم ڈیڑھ ہوشیار ہے, ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کلپ بنانے کا. انہوں نے فوراً کلپ بنایا, بولا ہمارے ہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا. تو تم ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے؟ ابے ہمارے یہاں تو جو ٹماٹر کی چٹنی ہے, جس کی جو 100% ٹماٹر ہے, اس میں نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں, تو یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ٹماٹر بند کرنے کے تمہارا. ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی. اب دیکھو یہ چیزیں بھی میں دیکھ لیتا ہوں, دماغ فریش ہوتا ہے اس سے نا. سب نہیں دیکھتا, لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے دیکھ لیتا ہوں. آدمی اپڈیٹ رہتا ہے. پبلک, ہمارے نوجوان کی سوچ کیا ہے, کتنی بلند سوچ ہے آپ دیکھو. تو کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے دکھائی کہ پاکستانی چاند پر, وہ دیکھی ہوگی آپ نے, وہ ایسے قدم رکھ رہا ہے جیسے چاند پہ نہیں. پتہ چلا کچرے کا ڈھیر اور کھڈے ہیں, کیونکہ کراچی میں آپ بالکل یہی حال ہے, بالکل یہی حال ہے. ہم جب چلتے ہیں اتنے کھڈے, اتنا کچرے کے ڈھیر, اسٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو چاند پہ چلنے والے کا ہوتا ہے. ایسے خراما چھان پھٹک کے پاؤں رکھ رہا ہے وہ. اور گاڑی میں جاؤ تو ایسی کی تیسی گاڑی کی. ٹرک الٹ گیا وہاں پہ, ابھی میں نے دیکھا کچھ دن پہلے, وہ گڑا تھا, اس میں پورا کنٹینر الٹ کے گر گیا نیچے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ. تو چلو اس طرح تو چاند پہ پہنچے نا ہم, یعنی چاند جیسا لک تو آ گیا نا بھائی, انوائرمنٹ تو وہی پیدا کر دیا نا ہم نے. تو یہ ایک دماغ انسان کا اس سے فریش ہو جاتا ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو ملاقات ضرور کریں بھائی, ہمیں بھی آپ سے ملاقات کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, معلومات ملتی ہیں. تو اور ہمارے سے کسی کو, بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ, ایسا مشورہ دے دیتا ہوں, وہ زندگی بھر دعائیں دیتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ نے ایسا مشورہ دے دیا کہ ہڈو بچو ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بہت فائدہ ہو گیا آپ کے مشورے سے. اور مشورہ بھی اس لیے دیتا ہوں, جو آدمی اتنے لوگوں سے ملتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے ہاں یہ ہوا تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا, تو آپ ایسا نہ کریں. شریعت بھی کا علم بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے کہ جو علم ہے وہ اس معاشرے پہ وہ اپلائی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. وہی مثال دیتا ہوں نا, صرف علم اگر ہو تو آپ کے سامنے حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والدین اگر حکم دیں بہو کو طلاق دے دو تو دے دو. حدیث تو یہ, علم تو یہ ہے, لیکن اگر تجربہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی یہ آج کل کے والدین کے بارے میں نہیں ہے, ورنہ تو ہر 50% گھروں میں کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. یہ تو اس دور کے ماں باپ کے بارے میں ہے جو اللہ کا خوف تھا, تو آج کے والدین کے بارے میں تھوڑی ہے یہ حدیث. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا نہیں دو. کہا کہ عبداللہ بن عمر کو تو نبی نے کہا تھا کہ اپنے باپ عمر کی اطاعت کرو, طلاق دے دو. تو امام احمد نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر جیسے ہیں؟ تمہارے ابا عبداللہ بن عمر کے ابا جیسے ہیں کیا؟ تو اب جو عمر جیسے ابا ہوں گے ان کو نبی نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. آج کل ابا بہت اچھے ہیں, ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے ہم جیسے اباؤں سے, لیکن بہرحال بیوی کو طلاق دینے سے پہلے صرف ابا کا حکم کافی نہیں ہے, کسی سے مشورہ لو کہ وہ پورے حالات ویسے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس لیے بھائی ملاقات ضرور کریں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے میں ملتا ہوں, بیٹھتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں. لیکن اس کا ایک طریقہ رکھا ہے, عثمان بھائی سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی آ گیا تو پھر میں اگر بد اخلاقی کروں تو بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے, میں مجبور ہوں اس پر, سمجھ رہے ہیں. میں کرتا نہیں ہوں, بہت برداشت کر رہا ہوں, کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ نہ جاؤں میں, کہیں آپ آئیں اور میں وہیں لیٹا ہوا ہوں. اس دن ہوا عصر میں ایک صاحب آ کے بیٹھے, اب مجھے تو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے مسجد میں, تو میں آ کے صاحب آ کے بیٹھ گئے. نماز کے بعد میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کون مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے, مجھے پتہ یہ ملے گا. میں 10 کام ہے میرا وہ ایک رسالہ ہے تحقیقی, وہ 5 سال ہو گئے نہیں چھپ پا رہا, وہ بلکہ 10 سال ہونے والے, ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو لکھنے کے لیے. بیٹھو تو یار کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی, تو وہ ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے ایک دم, میں ملا ماشاء اللہ بڑی عقیدت مفتی صاحب وغیرہ وغیرہ, ہاتھ بھی چومے انہوں نے. اب ایسے آدمی کو کیا کہے, آدمی میں ماشاء اللہ بہت نیک ہیں, آپ کیا کریں. اب کام ہے, مجھے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں, کہیں ٹائم دیا ہوا ہے جانا ہے.
میں نے کہا اچھا مجھے کہیں جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا بس 2 منٹ کی بات. 2 منٹ کی ان کی سنی, 3 آدمی پیچھے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سائڈ پہ کیا, بھائی 2 منٹ ہو گئے, اب ذرا مجھے جانے دیں. 2 اور آ گئے. ان سے بڑی تمیز سے اخلاق سے بات کی, ماشاء اللہ کہاں سے آئے, فلاں جگہ سے آئے, بہت محبت آپ سے, بہت عقیدت. میں نے کہا یار افسوس ہو رہا ہے کہ بہت محبت تو ہے, وہ تو خوشی بھی ہو رہی ہے, لیکن یعنی اب ظاہر محبت ہے تو اب اس کو کیسے سختی سے آدمی بات کرے اس سے. اچھا بھائی مجھے جانا ہے, ذرا کام ہے, 1 منٹ مجھ سے صرف 2 سنیں. 3 آدمی اتنے میں اور آ گئے. ہوتے ہوتے بھائی مغرب ہو گئی یار. اور پھر اگلے دن پھر ایسا ہی. تو پھر تو میں نے پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو 4تھا یا 5واں آدمی آیا, مفتی صاحب 2 منٹ کے. میں نے کہا بھائی میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. ان کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا مجھے اسٹریس, مجھے نا بندہ دیکھ کے کچھ اندر سے کچھ ہونے, جب بندہ نظر آئے اور نیک آدمی, وہ چرسی ہیروئن چاہیے تھپڑ لگا کے آدمی دفعہ ہو یہاں سے. ویسے تو اس کو بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے, لیکن نیک آدمی آ رہا ہے, محبت میں آ رہا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں لانڈھی سے آیا ہوں, کہہ رہا ہے میں لاہور اسپیشلی آپ سے ملنے آیا ہوں. تو کیسے بھگائے یار آدمی, لاہور سے آئے ہو تم. تو پھر وہ ہے کہ بلکہ چرسی ہیروئنچی کو بھی ہم تو گلے ہی لگاتے ہیں بھائی, شاید ہمارے مشورے سے چرچ چھوڑ دے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ہی نہ لگا دے. ہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یار. تو اب اس میں آدمی پھر اسٹریس میں آتا ہے. اگر کوئی میرا کام نہ ہوتا نا دن بھر, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا نہیں, میرا اپنا کوئی ریسرچ کا کام نہ ہوتا, کوئی تحقیق کا کام نہ ہوتا, تو میں دھرنا مار کے بیٹھتا. تو آؤ یار بیٹھو یار, گپ شپ لگاؤ یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم بہت ہے. ٹائم نہیں ہے بھائی, شارٹ ہے ٹائم, سمجھ رہے ہیں. تنہائی بھی چاہیے انسان کو, کچھ تنہائی میں تو بعض دفعہ اکیلا جا کے بیٹھ کے پاؤں پلا کے یار اتنی اکیلا مجھے سارا دن بیٹھنا نہیں نصیب ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر سارا دن میں اتنے گھنٹے لوگوں میں بیٹھنا دوں نا, لوگوں, تو میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت فرمایا مجھے اتنے گھنٹے تنہائی چاہیے لازمی. تنہائی بھی انسان کے لیے ضروری ہے نا, جہاں بالکل آرام سے بیٹھ کے آدمی پلان بنائے, سوچے کیا کرنا ہے, ریلیکس ہو اس میں. تو کوئی بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی کچڑ پچڑ جیسی زندگی گزر رہی ہے, کھچڑی کباب کی طرح. کوئی وہاں سے آ رہا ہے, کوئی وہاں سے آ رہا ہے. بس اخلاق میں کہ یار اگر تھوڑی سی سختی کی تو لوگ بولیں گے کہ مولویوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. لوگ تو یہی بولیں گے نا, لوگ تھوڑی بولیں گے 20ویں آدمی تم سے ملنے کے لیے آئے تو تمہارے اخلاق کا کیا حال ہوگا. تو ایسا نہ کریں, ایسا کریں گے تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا. تو ملیں ضرور, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ایک طریقہ ہے, ٹیکنیکل طریقہ ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ آپ اس کو بتائیں یہ مسئلہ ہے, تو پھر ہم آپ سے آگے ملیں گے. فرض نمازوں کی آخری اوقات بتا دیجیے. یہ ایک لمبا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے. بہشتی زیور ایک کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, اس میں مسائل بہت آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں. اردو اس کی مشکل ہے, تو اب جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور. تسہیل کا معنی کسی چیز کو سہل کر دینا, آسان کر دینا. تو وہ گھر میں خرید کے رکھ لیں, بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. جہاں بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو فوراً کچھ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ یوں ہے. تو کسی مسئلے پر اعتراض ہونا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو مجھ سے پوچھیں, میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا قرآن حدیث کے خلاف ہے. انگلی توڑنے والی بات ہے. نہ آپ اپنی کوئی کتاب مسائل پہ لکھتے ہیں اور اگر کسی نے لکھ دی تو اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, انگلی توڑنے والا قصہ تھا نا, یہ میں نے بتایا تھا. نہ خود کرو نہ کوئی دوسرے کچھ کرنے دو. تو مسائل پر ہندوستان میں حضرت حکیم الامہ نے اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ہر مسئلہ 100% پتھر پہ لکیر ہے. 2 یا 4 مسائل ایسے ہیں جن پہ ہمیں بھی اعتراض ہے, تو ہم نے اس سے رجوع کیا ہے. تو وہ جامعۃ الرشید میں نے جو بہشتی زیور چھپی ہے, اس میں لائن کے نیچے ہی وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ والے مسئلے پر ہمیں کیا ہے, اشکال ہے. تو چند ایک, وہ تو ہر کتاب میں, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو. تو ویسے اوور آل بہت اچھی کتاب ہے. خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل اس میں بہت ہیں, خرید و فروخت کے حکام ہیں, اور یہ جو نمازوں کے اوقات, اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو مل جائیں گی. علماء کہتے ہیں جو بہشتی زیور پڑھ لیتا ہے نیم عالم بن جاتا ہے, وہ موٹے موٹے مسائل اس کو پتہ چل جاتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.